بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اور یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں کیپٹل ٹی وی کی آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ پروگرام میں ناظرین محترم آج جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے اخلاص۔ پروگرام میں آج ہم اسی حوالے سے سر حاصل گفتگو کریں گے اور روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو یکم رمضان سے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انہیں پورا رمضان کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، خانم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم آج ہم نے خصوصی طور پر سرکار کی مدح سرائی کے لیے دعوت دیا ہے۔ المدینہ حمد و نعت اکیڈمی کے بہت ہی خوبصورت ثنا خوان ہیں محمد عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ عبداللہ ناظرین محترم آج دف کے ساتھ کلام پیش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے چل کے ان کا خوبصورت آواز میں وہ کلام بھی سنوائیں گے، لیکن فی الحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خانم سب سے پہلے کیونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے موضوع اخلاص پہ، اخلاص بنیادی طور پر ہے کیا اور قرآن و احادیث میں اخلاص کے حوالے سے کیا حکم آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور سورہ مبارکہ کہف میں بھی خالق کائنات نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو لقاء الہی کی منزل پر سرفراز ہونے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ پاکیزہ اور نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو شریک قرار نہ دے۔ یہاں اشارہ اخلاص نیت کی جانب ہے، یعنی جو عبادت تم اپنے پروردگار کے لیے کرتے ہو اس میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کو صاحب نہج البلاغہ نے بھی بیان کیا ہے، مخلصین کی صفات کو، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، بلکہ صاحبان تقویٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا خاصہ اخلاص ہے، وہ جو عبادت انجام دیتے ہیں خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور اسی لیے اخلاص کی ایک علامت ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پہ فرمایا فمن علامت الاخلاص اربعہ، بسا مقامات پہ فرمایا اخلاص کی 4 علامتیں ہیں۔ صاحب نہج البلاغہ نے اس مقام پہ فرمایا کہ لا یرضون من اعمالہم القلیل، لا یرضون من اعمالہم القلیل ولا یستکثرون الکثیر وہم لانفسہم متہمون ومن اعمالہم مشفقون واذا ذکی احد منہم خاف مما یقال اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ذات پر راضی نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ خود سے شکایت رہتی ہے، جیسے ہمیں دوسروں سے شکایت رہتی ہے۔ جو اللہ کا خالص بندہ ہے اسے ہمیشہ اپنی ذات سے شکایت رہتی ہے۔ لا یرضون من اعمالہم القلیل، وہ کبھی اپنے عمل پہ راضی نہیں ہوتا۔ لا یستکثرون الکثیر، کبھی زیادہ عمل کو زیادہ شمار نہیں کرتا۔ وہم لانفسہم متہمون، ہمیشہ اپنی ہی ذات کو قصوروار ٹھہراتا ہے، مقصر گردانتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّيَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے ایھا الناس اخلصوا اعمالکم للہ، اے لوگو اپنے عمل کو ذات الہی کے لیے خالص کر لو، فإن اللہ لا يقبل الا ما خلص اللہ، خالق کائنات اس لیے عمل کو خالص کرو کہ خالق کائنات عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو۔ اور فرمایا کہ افضل العبادت الاخلاص، کائنات میں سب سے بڑی عبادت اخلاص ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ الاخلاص اعلی فوز، کائنات کی سب سے بڑی کامیابی اخلاص کے نتیجے میں میسر آتی ہے، بلکہ اخلاص خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا اخلصوا اعمالکم تسعدوا، اپنے اعمال کو خالص کرو تاکہ تم خوشبخت ہو جاؤ، سعید ہو جاؤ، سربلند ہو جاؤ۔ تو اخلاص کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جن کو معصومین نے بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا بار بار تذکرہ
کیا گیا ہے کہ کوئی عبادت اخلاص کے بغیر بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا، اگر کوئی انسان 40 دن اس پریکٹس کو کر لے، یعنی وہ ہر عمل کو صرف ذات الہی کے لیے انجام دے اور اس میں غیر کی شرکت نہ ہو، تو 40 صباحا 40 روز، تو اللہ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، خداوند متعال حکمت کے زلال چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پہ رواں کر دیتا ہے اگر وہ اخلاص سے عمل انجام دے۔ اور دوسرے مقامات پہ بھی فرمایا کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیسے ظاہر ہوتا ہے، انسان کیسے خود کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر اخلاص ہے، تو فرمایا العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل، اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہارا عمل خالص ہے یا نہیں تو پھر تم یہ معلوم کرو کہ تمہاری قلبی کیفیت کیا ہے۔ تمہاری قلبی کیفیت یہ ہوگی کہ لا تریدو، تم نہیں چاہو گے کہ ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، خدا کے سوا کوئی تمہاری تعریف کرے، تم یہ چاہو گے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم نے یہ عمل انجام دیا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ الشرک اخفا فی امتی من دبیب النمل علی الصفا، میری امت میں شرک اس سے کہیں زیادہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، جیسے ایک سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پہ سیاہ رات میں چل رہی ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اس طرح انسان کے اندر اس کی قلبی کیفیات میں بسا اوقات ممکن ہے وہ خود کو مخلص سمجھ رہا ہو لیکن وہ مخلص نہ ہو، اس لیے ہر وقت اپنی اسیسمنٹ کرتے رہنا ضروری ہے اور خود کو جانچتے رہنا ضروری ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اخلاص کے منافی ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے، تو فرمایا من لم یختلف سرہ وعلانیتہ وفعلہ ومقالتہ فقد ادى الامانہ واخلص العبادہ، جس شخص کی من لم یختلف سرہ، جس کا ظاہر سرہ باطن وعلانیتہ اس کا ظاہر وفعلہ اس کا عمل ومقالتہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ جملہ ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو مکمل طور پہ، فقد ادى الامانہ، اس نے امانت کی ادائیگی کر دی، واخلص العبادہ اور عبادت کو اخلاص کے ساتھ پورا کیا۔ اور اخلاص کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شب مبارکہ جمعہ میں ہم جو دعائے شریفہ کمیل پڑھتے ہیں اس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استجابت دعا کی یقینی مرحلوں میں پہنچ جاؤ اور گریہ کر چکو اور خدا سے کافی حد تک راز و نیاز کر چکو تو پھر خدا کی بارگاہ میں درخواست گزار ہو جاؤ کہ الہی یا رب بعزت کا، پروردگار مجھے تیری عزت و جلالت و جبروت کی قسم ہے اور تیرے اسماء اور تیرے اسماء حسنہ اور تیرے صفات کی قسم ہے کہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلھا وردا واحدا، پروردگار میری زبان سے نکلنے والے کلمات اور میرے اعمال یعنی میری گفتار میرے کردار کی تصدیق کرے، میرا کردار میری گفتار کی تصدیق کرے، میرے زبان پر جاری ہونے والے اوراد اذکار اور الفاظ اور میرے اعمال و کردار میں مکمل طور پہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات خانم نے کہی، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے ناظرین محترم وہ جاری رہے گا، لیکن ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہمیں بڑھنا ہے اور محمد عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز کریں تاکہ اس کے بعد پھر ہم آگے چل سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میرے مولا کرم ہو
فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور بے حال ہیں، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو۔ ایک بار پھر سے ناظرین آپ کا خیر مقدم کریں گے رحمت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کیپٹل ٹی وی سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاص کے حوالے سے۔ خانم طیبہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانم، ایک بڑا اہم سوال جو ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ ایک ہوتا ہے نیک عمل اور ایک ہوتا ہے خالص عمل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے، نماز ایک نیک عمل ہے صحیح، لیکن پڑھنے والا مخلص نہیں ہے تو وہ خالصانہ عبادت انجام نہیں دے رہا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعض اعمال خدا کو بہت پسند ہیں لیکن عمل کرنے والا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ بارگاہ معبود میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو اس کی بارگاہ میں حاضری کے آداب و اسلوب کو پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ النیت افضل من العمل، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ النیہ ہی العمل، نیت عمل سے زیادہ افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ اصل عمل ہے ہی نیت۔ سبحان اللہ۔ انما یہ جو مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، یعنی حسن نیت پر ہے۔ اگر آپ کا حسن نیت آپ کے ہمراہ ہے تو عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وإلا بہت سے اعمال ہیں وہ نیک ہیں، صدقات، خیرات، نماز، یہ سارے اعمال نیک اعمال ہیں، لیکن اگر ان اعمال کو انجام دیتے وقت آپ کا اخلاص نیت ہمراہ نہیں ہوگا تو وہ عمل اپنی قدر و قیمت کو کھو دے گا۔ اور بلکہ قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ ملک کی، اور سورہ مبارکہ ملک کو بار بار تلاوت کرنے کا بھی جو حکم دیا گیا، تو اس کے مفاہیم ایسے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خالق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے اور جو موت و حیات کا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ جان سکے اور یہ حقیقت پایا ثبوت تک پہنچ جائے کہ تم میں سے کون ہے
جو عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے. حسن اچھے کو کہتے ہیں اور احسن بہترین کو کہتے ہیں. تو وہ جو سب سے بہترین ہے، تو اس کی تفسیر میں بڑا خوبصورت جملہ ہے جو بارگاہ ائمہ خدا علیہم السلام سے ہمیں ملتا ہے اس کی تفسیر و تشریح میں، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ یعنی اکثر و عملا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارا عمل بہت زیادہ ہو. لیسا یعنی اکثرکم عملا ولیکن اسبابکم عملا. مراد یہ نہیں ہے کہ تم بہت زیادہ نماز پڑھتے چلے جاؤ، نوافل پڑھو، مستحبات پڑھو، شف وتر تہجد. نہیں، مراد یہ ہے ولیکن اسبابکم عملا. کون ہے جو درست عمل انجام دیتا ہے، صحیح عمل انجام دیتا ہے، جو مرضی مولا کے مطابق ہو، جو خالق کائنات تم سے جیسا تقاضا کرتا ہے، جو منشاء الہی ہے تم سے. وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ. اور یہ اسباب کیا ہے، اصابہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے؟ فرما خشیت اللہ والنیت الصادقہ. تمہارا دل خشیت الہی سے لبریز ہو اور تمہاری نیت صادق ہو. جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار اس ماہ مبارک رمضان میں اخلصو، خلوص اختیار کر کے اپنی نیتوں کو پاکیزہ کر کے، تو فاسألوا ربکم بالنیات صادقہ. سچی نیتوں کے ساتھ خدا بند متعال سے سوال کرو، اور وہ سچی نیت تمہیں تب حاصل ہوگی جب تمہیں اخلاص حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. فرمایا کہ اس عمل انجام دے دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے خانم کہ ہر نیک عمل جو ہے وہ خالص نہیں ہو سکتا، لیکن ہر خالص عمل نیک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے. جس میں خلوص ہے اس میں نیکی ہے. تو فرمایا الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. اس پہ بہت علماء نے گفتگو کی اور بڑی معنی خیز تعبیر ہے جو مکتب معصوم کی جانب سے ہمیں ملی ہے. فرمایا کہ الابقاء علی العمل، عمل کو باقی رکھنا یہ تمہارا ہنر ہے، یہ کمال ہے. عمل انجام دینا کمال نہیں ہے. روزہ رکھ لینا مشکل نہیں، نماز پڑھ لینا مشکل نہیں، حج کر لینا مشکل نہیں، چیریٹی کر دینا مشکل نہیں، صدقہ و خیرات دے دینا مشکل نہیں. اس کو بچا لینا بہت مشکل اور بہت بڑا ہنر ہے. تو الابقاء علی العمل حتی یخلص. ہو سکتا ہے کہ جب تم عمل انجام دے رہے ہو تو تمہاری نیت خالص ہو. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ مومن کی کچھ علامتیں ہیں، اور ان میں فرمایا کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ یدخلو، جب وہ عمل میں داخل ہوتا ہے، یخرجو، جب وہ عمل سے نکلتا ہے، اس وقت تک اس کا خلوص باقی رہتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عمل بڑی اچھی نیت سے انجام دے رہے ہیں، لیکن جب وہ انجام پا گیا، وہ اسلامک سینٹر تعمیر ہو گیا، وہ فلاحی ادارہ بن گیا، ویلفیئر کا وہ کام ہو گیا، تو آپ کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اب اس کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعریف کراؤ، تو وہ عمل ضائع ہو گیا. تو الابقاء علی العمل، عمل کا باقی رہنا، اس کا خدا کی بارگاہ تک پہنچ کے اجر و ثواب کا تمہیں مستحق بنانا، یہ زیادہ اہم چیز ہے. حتی یخلص، وہ خالص ہو جائے. اور یہ اشد من العمل، یہ عمل سے بہت زیادہ مشکل کام ہے. بہت خوبصورت بات ہے کہ عمل جو ہے ناظرین محترم جیسے خانم کہہ رہے ہیں کہ اس کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا باقی رہنا، اس کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب بڑھیں گے، اور اس سے پہلے اشعار آپ کی نظر کہ کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور انہیں خلق کر کے نازاں ہوئی خود قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں ہوئی خود قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بڑھیں گے نعت رسول مقبول کی جانب. محمد عبداللہ اشفاق چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبداللہ. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں تلب
طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر، سدرۃ